بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب ڈاکٹر رضوان خالد صاحب، جناب مولانا شاہ احمد جمالی صاحب، جناب حبیب خواجہ صاحب، سید عثمان صاحب، معززین کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات اور طلباء و طالبات کے والدین حضرات اور علاقے کے دیگر معززین، آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی اور سعادت کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ایک خواب جو چند سال پہلے ہم نے دیکھا تھا، آج اس کی زندہ و تابندہ تعبیر ہمارے سامنے ہے۔ پام ٹری ایک منفرد اور ایک عجیب خواب کی تعبیر ہے۔ قوموں کی ترقی کا دار و مدار در حقیقت تعلیم و تربیت پر ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں اور مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو عربوں کے پاس وہ علوم جن کو ترقی کا معیار سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں بالعموم اسکالرز کا، دانشور طبقے کا یہ خیال ہے کہ قوموں کی ترقی کا تمام تر دار و مدار ان علوم پر ہے، وہ علوم عربوں میں بہت معمولی درجے میں تھے۔ یعنی سائنسی علوم عربوں میں اتنے معمولی درجے کے تھے کہ وہ ستاروں کے ذریعے سمتوں کا پتہ چلا لیتے تھے، یا وہ جانوروں کی کچھ بیماریوں کا اور ان کے علاج کو جانتے تھے، یا اس طرح کی کچھ باتیں کہ جی فلاں ہوا چلتی ہے تو بارش ہوتی ہے، فلاں ہوا چلتی ہے تو قحط آ جاتا ہے۔ اس طرح کی موٹی موٹی باتیں ان کے موروثی علم میں تھیں، اور وہ باریک سائنسی علم جو کہ بعد کے دور کی پیداوار ہے، اس کا وہاں سرے سے کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا۔ قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے اور اس نے سائنسی علوم نہیں سکھائے۔ قرآن نے سب سے پہلے توحید کا تصور دیا۔ توحید کے عقیدے کا یہ اثر ہوا کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک ہے، اور یہ ساری کائنات انسانوں کے استعمال اور ان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انسانوں نے جو چیز بھی دیکھی اس کائنات میں، خواہ وہ زمین میں ہے یا وہ فضا میں ہے یا وہ آسمانوں میں ہے، اس کے بارے میں تقدس کا کوئی بھی نظریہ مسلمانوں میں پنپ نہیں سکا۔ یہ نہیں کہ کوئی پتھر بابرکت ہے، یہ نہیں کہ کوئی درخت مقدس ہے، یہ نہیں کہ کوئی جھاڑی بہت زیادہ برکت والی ہے، یہ نہیں کہ کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کی پرستش کی جائے اور اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ غرضے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سارے کا سارا انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اور ان کے استعمال کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کی وجہ سے علم کا بنیادی نظریہ تبدیل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ یہ جو بنیادی نظریہ علم قرآن نے دیا ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سماج تیار کیا۔ آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو سنت ہے، آپ کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں، آپ کے جو چیزوں کے استعمال کے طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی تصور توحید کے گرد گھومتے ہیں، اور آپ نے ایک سماج ایسا پیدا کر دیا تھا کہ جو سماج ہمارے لیے ایک نمونہ تھا، اور جس سماج نے ہمیں یہ بتایا کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا، کہ علم کی بات، دانش کی بات، سائنس کی بات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وہ تمہاری متاع گم گشتہ ہے اور تم اسے حاصل کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بہت جلدی مختلف علوم میں جہاں مہارت حاصل کی، وہاں عباسی
دور میں یعنی ایک صدی تقریباً گزرنے کے دوران ہی بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا کہ جہاں دنیا بھر سے سائنسی کتابیں جمع کی گئیں اور ان سائنسی کتابوں کے عربی میں تراجم کیے گئے اور ان تراجم کی بنیاد پر آگے تحقیقات کی گئیں، اور مورخین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ساری دنیا میں، اس وقت کی معلوم دنیا میں، کوئی علم سائنس کا ایسا نہیں تھا۔ یونان میں، سسلی میں، جندی شاپور میں، ہندوستان میں، چین میں، کسی بھی جگہ کوئی سائنسی علم، سائنسی کتابیں ایسی نہیں تھیں کہ جو منگوا کر بغداد کے بیت الحکمت میں منگوا کر وہاں ان کے تراجم نہ کیے گئے ہوں اور آگے ان پر تحقیق نہ کی گئی ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا کے علوم اور ساری دنیا کی سائنسز وہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئیں اور ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے بہت جلدی علمی ترقی کی اور دنیا کے بڑے حصے پر مسلمانوں کا اقتدار ہو گیا۔ پھر یہی علم مشرق سے یعنی بغداد اور اس علاقے سے جب اسپین میں گیا، جب اندلس میں گیا، تو وہاں بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم ہوئیں اور ان یونیورسٹیز میں مغرب سے پڑھنے والے یہودی اور عیسائی طلبہ آئے اور انہوں نے آ کر وہاں تعلیم حاصل کی۔ اور جو تعلیم انہوں نے حاصل کی وہ بنیادی طور پر تو عربی زبان میں تھی اور عربی کی کتابیں ان کے کورس میں تھیں، اس کے ساتھ بڑی بڑی لیبارٹریز بھی تھیں۔ ان لوگوں نے وہ کتابیں پڑھ کر ان کو لاطینی میں ترجمہ کیا اور وہ سارے علوم لے کر وہ مغرب میں چلے گئے اور جا کر اپنے اپنے شہروں میں اپنی اپنی لائبریریاں قائم کیں، اپنے اپنے دارالعلوم قائم کیے، اپنے اپنے مدارس اور یونیورسٹیز قائم کی، اور اس کے بعد مشرق کا سارا علم مغرب میں منتقل ہو گیا، اور اس طرح مسلمانوں نے بہت جلدی ترقی کی اور ساری دنیا ان کے زیر نگیں آ گئی۔ یہ علم کی وجہ سے اور علمی تحقیق کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اسی ترقی میں اور اسی رفتار میں مسلمان چلتے رہے، لیکن مغرب میں جو علم گیا اس نے زیادہ ترقی کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کے لوگوں نے اسی طرح دنیا پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا جس طرح کہ پہلے ایک دفعہ دنیا مسلمانوں کے زیر نگیں آئی تھی۔ اور اس دوران میں انگریزوں نے بر صغیر پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو یہاں ان کے لیے خاصے مسائل تھے، چونکہ یہاں کا تمدن بہت ترقی یافتہ تھا، یہاں لوگ بہت پڑھے لکھے تھے، یہاں بڑی تعداد میں مدارس تھے، جامعات تھیں، اور تعلیم اور تربیت اور تالیف و تحقیق کا سلسلہ تھا۔ اس لیے ان کو اس کا مقابلہ کرنے میں بہت سے مسائل کا سامنا ہوا، لیکن انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ مسلمانوں میں یہاں سرکاری زبان فارسی تھی اور اردو کا بھی کچھ نہ کچھ چلن ہو گیا تھا۔ انہوں نے بیک جنبش قلم یہاں کی زبان اور سرکاری زبان تبدیل کر دی۔ جب انہوں نے سرکاری زبان تبدیل کر کے انگلش کر دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑے بڑے اہل علم کہ جو مستند حیثیت رکھتے تھے، جو یہاں کے بڑے اسکالر تھے، یہاں کے بڑے علماء تھے، یہاں کے بڑے دانشور تھے، یہاں کے بڑے سائنسدان تھے، یہاں کے بڑے مفسر، محدث اور فقیہ تھے، وہ سارے کے سارے سرکاری کاغذات کے مطابق ناخواندہ ہو گئے۔ وہ ناخواندہ ہو گئے اس لیے کہ ان کو انگریزی نہیں آتی تھی، اور تعلیم کا معیار یہ تھا کہ کسی نے انگریزی کتنی پڑھی ہے اور اس میں کون سا امتحان دیا ہے۔ اس طرح ایک ہی مرحلے میں بیک جنبش قلم انہوں نے یہاں کا سارا کلچر تبدیل کر دیا، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں مسلمان بڑی تعداد میں اور ان کی اکثریت ناخواندہ تصور کی جانے لگی۔ اس کے بعد پھر یہ کہ چونکہ جب ایسی صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ ہر قوم معاشی طور پر جد و جہد کرتی ہے کہ ہم کسی طرح ہمیں سرکاری ملازمتیں ملیں، کسی طرح ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں، کسی طرح ہم آگے بڑھیں۔ لیکن انگریزوں نے ایک طرف تو یہ کیا تھا کہ اس کے لیے زبان کی اور اپنے درسی مواد، اپنی درسی کتابوں کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ یہاں جس آدمی نے یہاں قانون میں جانا ہے وہ ان کا بنایا ہوا قانون
قانون پڑھے گا، جس نے یہاں اور کسی فیلڈ میں جانا ہے تو وہ ان کے دیے ہوئے نصاب اور انہی کے کورسز میں پڑھ کر ڈگری حاصل کر کے آگے جا سکے گا۔ لیکن انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اس ملک میں بڑی چونکہ ملک پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، انہوں نے ایسے لوگ تلاش کیے کہ جو بہت حرص و ہوس رکھتے تھے اور جن کے دل میں مسلمانوں کی محبت نہیں تھی، جو مسلمانوں کے اقتدار ختم ہونے کی وجہ سے جن کو کوئی تکلیف نہیں تھی، تو ایسے لوگ تلاش کر کے ان کو اپنے جاسوس کے طور پر یا اپنے کارندے کے طور پر یا اپنے ایجنٹ کے طور پر رکھا، ان کو وہ زمینیں دیں جو مسلمانوں سے ہتھیائی گئی تھیں۔ عام لوگوں سے زمینیں ہتھیا کر ایسے لوگوں کو دی گئیں کہ جو انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے، ان کی جاسوسی کرتے تھے، ان کی فوج میں لوگ بھرتی کرواتے تھے اور ان کے مفادات کا خیال رکھتے تھے اور ان کے اقتدار کو تحفظ دیتے تھے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے جاگیردار جو یہاں سے جنوبی پنجاب سے شروع ہو کر سندھ تک جاتے ہیں، ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے انگریزوں کی چاکری کی، جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے، جنہوں نے انگریزوں کی بگیاں کھینچیں، جنہوں نے انگریزوں کی خدمت کی، جنہوں نے مسلمانوں کی جاسوسی کی، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف رضاکار بھرتی کیے اور انگریز کی فوجی اور جنگی معاونت کر کے مسلمانوں کو شہید کیا، ان لوگوں کو جاگیریں دی گئی اور ان کے ذمہ ایک ہی کام تھا کہ وہ مسلمانوں کو آگے نہ بڑھنے دیں، ان کو منظم نہ ہونے دیں، ان کو تعلیم و تربیت نہ حاصل کرنے دیں اور ان کے لیے ترقی کے تمام راستے مسدود کر دیں۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو یہاں کے دردمند مسلمانوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو کہیں ہندوستان میں بھی اسی طرح نہ ہو کہ جس طرح اندلس میں 800-900 سال مسلمانوں کی بھرپور حکومت رہی، لیکن آخر میں مسلمان وہاں سے مکمل طور پر ملیامیٹ ہو گئے۔ ان کے ادارے، ان کی یونیورسٹیاں، ان کی مساجد، ان کے محلات، ان کے مکانات، ان کی کتابیں، ان کی لائبریریاں، سب کچھ ملیامیٹ ہو گیا اور آج وہاں بڑی اس دور کی عمارتیں تو موجود ہیں، لیکن طویل عرصے تک وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا اور وہاں کہیں اللہ کا نام بلند نہیں ہوتا تھا۔ جب اس بات کا اندیشہ ہوا تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، اگر قوم باقی رہتی ہے تو وہ اقتدار کے لیے پھر سے کوشش کرتی ہے اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ پھر سے اقتدار حاصل کر لے، لیکن اگر سرے سے یہاں اللہ کے دین کا نام لیوا بھی کوئی نہ رہا تو پھر تو اگر اقتدار ملا یہاں کے لوگوں کو تو وہ اقتدار اسلام کا اقتدار نہیں ہوگا بلکہ کفر کا اقتدار ہوگا۔ چنانچہ اس خیال کے تحت اس طرح کا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں جہاں کے دینی تعلیم دی جائے۔ چنانچہ دینی مدارس کا قیام شروع ہوا اور ان دینی مدارس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے فوری طور پر تو اپنے ہاں وہی نصاب رکھا جو کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں سول سروسز کا نصاب تھا، اسی کو رکھ کر کہ جس میں قرآن، حدیث، فقہ، منطق، بلاغت، معانی اور صرف، نحو، عربی، فارسی اور کچھ طب اور دوسری کچھ صنعتیں، وہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھی۔ تو وہ ساری چیزیں رکھ کر انہوں نے دینی مدارس کا نصاب بنایا۔ ایک طرف یہ دینی نصاب تھا اور دینی مدارس تھے، اور دوسری طرف وہ نصاب اور وہ ادارے تھے کہ جو انگریزوں کو اور ان کی ریاست کو سول سروسز کے لوگ اور انتظامیہ کے لوگ، عدلیہ کے لوگ مہیا کرتے تھے، اور ان کے لیے نصاب انگریز نے اپنے اداروں میں خود تیار کیا تھا اور وہ نصاب ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس طرح یہ دو پیرالل طبقے پیدا ہو گئے، ایک دینی طبقہ اور ایک سرکاری طبقہ۔ یہ دو طبقے جب پیدا ہوئے تو ان میں چپ کلش کا پیدا ہونا، ان میں باہمی پرخاش پیدا ہو جانا، یہ ایک فطری بات تھی۔ اگر ان میں کسی جگہ کوئی نقطہ اتصال ہوتا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی کہ ایک ایسا نظام ہمارے سامنے آتا کہ جس میں دین اور دنیا دونوں کی ہم آہنگی ہے،
لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ شروع سے ہی اس میں چونکہ ایسا رنگ آ گیا کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مفاہمت کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف جذبات اور ایک دوسرے کے خلاف چبکرش کے آثار پیدا ہوئے۔ جو یہ سسٹم آگے بڑھتے گئے اسی طرح سے یہ دوریاں بڑھتی گئیں، اور اب ایسی صورت ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں دینی تعلیم کے نام پر جو مدارس کام کرتے ہیں ان میں کوئی ایسا ادارہ تلاش کرنا کہ جو کسی فرقے سے وابستہ نہ ہو، کسی خاص مکتب فکر سے وابستہ نہ ہو، ایسا ادارہ تلاش کرنا ممکن نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام، وہ نصاب، وہ سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جس طرح کی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر کے گئے تھے اور جو آگے وہ چلانا چاہتے تھے، اسے چھوڑ کر ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کو برسر حق کہنے لگ گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان مدارس میں دین نہیں پڑھایا جاتا، یہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایک حصہ ہے، بلکہ بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو قرآن اور سنت کی تعلیمات پر مشتمل ہے، لیکن ان میں جو تربیت کا اسلوب ہے، ان میں جو فکر اور سوچ پیدا کی جاتی ہے، ان میں جو ذہن تشکیل کیا جاتا ہے، ان میں جو خاص قسم کے رجحانات پروان چڑھتے ہیں، وہ ایسے رجحانات ہیں کہ جن میں امت مسلمہ سے اور دوسرے مسلمانوں سے محبت کم اور دوسرے فرقوں اور طبقوں سے نفرت زیادہ ہے۔ دوسری طرف جو رسمی نظام تعلیم ہے، رسمی نظام تعلیم میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب ہمارے ہاں ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہو گئی۔ بالخصوص ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں میں 10-15 سالوں میں یہ ہوا کہ ایجوکیشن کو انڈسٹری بنا دیا گیا، اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ اس ملک کی کوئی دوسری انڈسٹری اتنی پیدا آوری نہیں ہے جتنی کہ ایجوکیشن پیدا آوری انڈسٹری ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ بین الاقوامی رپورٹیں حیران کر دیتی ہیں، اور ہم خود جب دیکھتے ہیں تو شرم سے ڈوب مرتے ہیں کہ یہاں طالب علم کسی ادارے میں، کسی کالج اور یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے، اس کو مارکیٹ میں یہ سہولت میسر ہے کہ مارکیٹ میں ایسے ادارے موجود ہیں جو اسائنمنٹ کر کے دیتے ہیں، مارکیٹ میں ایسے ادارے موجود ہیں جو پیپر لکھ کر دیتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو تھیسس لکھ کر دیتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مقالے لکھ کر دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ یہ کام کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں جو پیسے لے کر کرتے ہیں، اور ڈگریاں اور لوگ لے جاتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، یا بہت معمولی طور پر انہوں نے چند لاکھ فیس دی ہوتی ہے اور وہ ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی تربیت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو اس ملک سے، اس قوم سے محبت کے بجائے ان کو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی جاب سے اور اپنی اس ڈگری سے ہم نے اسی طرح پیسے کمانے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں افراد تو شاید ایسے تلاش کر سکیں کہ فلاں فرد، فلاں بندہ بڑا دیانتدار ہے، لیکن ادارے ایسے نہیں تلاش کیے جا سکتے کہ یہ ادارہ بطور ادارہ ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہے۔ یہاں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو حرام نہ کماتا ہو اور حرام نہ کھاتا ہو، ایسا یعنی اداروں کی صورت میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ کوئی مقدس سے مقدس ادارہ، کوئی محب وطن سے محب وطن ادارہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کرپشن سے پاک ہو۔ اس کا وہ اس لیے کہ ہم نے تربیت کا اہتمام کیا ہی نہیں۔ یہ جو دو طرح کے نظام ہیں، یہ نظام اب یہاں تک آ گئے ہیں کہ اس نظام کے نتیجے میں اگر ہمارا سارا سسٹم دھڑام سے گر جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان حالات میں اس بات کی ضرورت تھی کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ تعلیم ہی قوموں کی ترقی کا زینہ ہے، تعلیم سے اور تربیت سے ہی لوگ ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے اداروں کی ضرورت تھی کہ جن میں ایک طرف دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت اعلیٰ درجے کی ہو، جو فرقہ واریت سے ہٹ کر ہو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جو اس طرح کا سماج پیدا کرنے میں معاون ہو جیسا سماج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی
تربیت کو دے کر گئے تھے جو قرآن کی اعلیٰ ترین تعلیمات کے مطابق ہو، اس طرح کی کا نصاب ہو اور اس طرح کی تربیت ہو، اور دوسری طرف جدید سائنسز کی اور جدید علوم کی تعلیم اس اعلیٰ درجے کی ہو کہ وہاں کے فضلاء دنیا کی بڑی یونیورسٹیز سے کے فضلاء کے برابر کھڑے ہو سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب تک ایسا نہیں ہو اس وقت تک ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی مجھے ذاتی طور پر تو سال ہا سال سے اس طرح کے ادارے کی خواہش تھی، اور ایک آدھ دفعہ جو میں نے کوشش کی تو اس میں بھی دو طرفہ رکاوٹیں، کہ ایک دینی اداروں کی طرف سے شدید مزاحمت اور حکومتی اداروں کی طرف سے شدید رکاوٹیں، یہ دونوں چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ وہ کام آگے نہیں بڑھ سکا۔ لیکن میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جو میرا خواب تھا وہ خواب آگے اور بہت سے لوگوں نے دیکھا، اور اس خواب کو آخر رضوان خالد چودھری اور ان کے دوستوں نے ایک عملی شکل دی، اور وہ شرمندہ تعبیر ہوا اور پام ٹری کالجیٹ کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ادارہ اس خیال سے اور اس مشن کے تحت شروع کیا گیا ہے کہ یہ کسی ایک علاقے یا کسی ایک ضلع یا ایک جگہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ سارے ملک کے لیے، ساری قوموں اور قومیتوں کے لیے، اور اس ملک کے تمام افراد اور تمام طبقوں کے لیے ہے۔ البتہ اس کو ایک خاص جگہ جو پلیس کیا گیا ہے وہ تو اس وجہ سے کہ وہاں کچھ فیسلٹیز پہلے سے اویلیبل تھیں تاکہ ان کو استعمال میں لایا جائے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ جس کو انگریزوں نے ایسے لوگوں کے سپرد کیا تھا اور ایسا کلچر وہاں بنایا تھا کہ جس میں عام لوگوں کے آگے بڑھنے کے راستے مسدود کر دیے گئے تھے۔ اس لیے یہ جو تعلیمی جہاد ہے، اس علمی جہاد کو وہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ جہاں اس جہاد کی زیادہ ضرورت تھی اور جو اس جہاد کا اصلی میدان تھا، اس لیے اس کو وہاں پلیس کیا گیا۔ لیکن یہ کہ اس میں ہمیں خوشی ہے کہ سارے ملک سے اور تقریباً پاکستان کے اکثر ضلعوں سے یہاں طلبہ آئے ہیں اور وہ آ کر یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ اس کے یہ انتظام بھی ہے کہ یہاں تعلیم کو انڈسٹری کے طور پر، آمدنی کے ذریعے کے طور پر نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ طلبہ کہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جو باصلاحیت طلبہ ہیں، ان کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں اور ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ان پر اور ان کے خاندانوں پر اس تعلیم کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ پھر یہ کہ یہ ادارہ در حقیقت ایک آغاز ہے۔ یہ آغاز اس طرح کا ہے کہ ایک کالج، ایک ادارہ ہم نے قائم کیا، اس سے ہم بھی تجربات حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کو آگے بڑھانے میں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان مشکلات کو کیسے عبور کیا جائے گا۔ لیکن ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس ادارے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے دیگر ادارے جو کہ اسپیشلائزیشن کے ادارے ہوں گے، وہ ادارے بھی انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک سول سروس اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم تربیت دیں گے اس بات کی کہ وہاں کے فضلاء، وہاں کے گریجویٹ سول سروس میں جائیں گے اور ملک کے انتظامی ڈھانچے کو اسلام کے مطابق، دیانت کے مطابق، امانت کے مطابق، صدق اور اللہ کی رضا کے مطابق اور خدمت خلق کے اصول کے مطابق استوار کریں گے، اور اس میں کا ہر فرد ملت کا وفادار ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیڈٹ کالج قائم کریں کہ جہاں کے فضلاء آرمی میں اعلیٰ عہدوں پر جائیں، اور اس کا ہر فرد اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا وفادار ہو، اور وہ اپنی حدود میں کام کرے اور آئین کے مطابق وہ اس ملک کی خدمت کرے اور اس ملک کا دفاع کرے، اور پھر یہ کہ وہ اس حد تک دیانتدار ہو کہ لوگ ان کی دیانت کی اور ان کی امانت کی قسم کھائیں اور سارا ملک گواہی دے کہ یہ بہت دیانتدار اور ایماندار طبقہ ہے، کہ اس طرح کی تربیت سے ہم کیڈٹ کالج سے لوگ لائیں۔
اسی طرح ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم جوڈیشل اکیڈمی قائم کریں کہ جس میں ہم قانون کی بطور خاص تربیت دیں اور وہاں سے لوگ فارغ ہو کر اور تعلیم حاصل کر کے عدلیہ میں جائیں، تاکہ ایسا کبھی کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ یا فلاں جج وہ کسی کے دباؤ میں ہیں یا کسی مفاد کے تحت کام کرتے ہیں یا کسی خوف یا رشوت کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ہم یہ یقین سے کہہ سکیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اس طرح کا کبھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نمونے کے طور پر مذہبی دینی تعلیم کا ایک ایسا ادارہ بھی قائم کریں کہ جو کسی فرقے سے وابستہ نہ ہو، بلکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق وہاں دین و تعلیم کی کتاب و سنت کے مطابق ایسی دینی تعلیم دی جائے کہ جس کے نتیجے میں صحیح مسلم اور ایسے داعی پیدا ہوں کہ جو ساری دنیا میں صحیح اور سچے اسلام کی دعوت دے سکیں اور اپنے ملک میں بھی ہر قسم کی فرقہ بندی، فرقہ واریت اور ہر قسم کے تشدد کو ختم کرنے کے لیے راہ ہموار کر سکیں اور ان کے پاس دین کا اعلیٰ درجے کا علم ہو۔ اس طرح کا کہ ہمارے منصوبے ظاہر ہے کہ کوئی ایک ادارہ یا اس طرح کے 2-4 ادارے سارے ملک کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ ہمارا مقصد صرف اس حد تک ہے کہ ہم اس طرح نمونے کے چند ادارے قائم کر دیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس ملک میں بے حساب مخیر لوگ ہیں اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تبدیلی لائی جائے جیسی کہ تبدیلی کا ہم نے آغاز کیا ہے اور جیسی تبدیلی ہم سوچ رہے ہیں۔ بے شمار لوگ اس طرح کی تبدیلی کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور خواہش مند بھی ہیں۔ ہم نمونے کی ایک چیز تیار کر دیں تاکہ جو کوئی چاہے اس کو ریپلیکیٹ کر سکے اور اپنے حلقے میں اس طرح کے ادارے بنا سکے، تاکہ ہم اپنی ساری قوم کو ایسی تعلیم دے سکیں اور ایسی تربیت کر سکیں کہ پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان ہو، اور اس ویژن کے مطابق یہ ایک فلاحی اسلامی ریاست ہو جو کہ بانیان پاکستان کا ویژن تھا، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ویژن تھا، اور جو اس وقت کے مسلمانوں کی خواہش تھی۔ اس خواہش کو کہ ہم تکمیل کر سکیں، اسے پورا کر سکیں، اور یہ پام ٹری کالجیٹ یہ اسی پروگرام اور اسی خواب کی تعبیر کا آغاز ہے، اور اسی پروگرام کا آغاز ہے، اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ پہلا قدم جس خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے یہ پہلا قدم لیا گیا ہے، یقیناً یہ کامیابی کا زینہ ہوگا، اور پورے ملک میں اس طرح کے مختلف ادارے قائم کرنے کے پر نہ صرف یہ کہ ہم خود کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کے ادارے قائم کر کے ہم سے بہتر کام کریں گے۔ ہم تو ایک بنیاد کا پتھر رکھنے آئے ہیں اور وہ پتھر رکھ رہے ہیں۔ آپ سب کا تعاون، آپ سب کی دعائیں ہمارے ساتھ شریک ہوئیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں آخر میں ان تمام والدین کو اور ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اس پروگرام میں شریک ہیں، اور تمام معززین کو اور پام ٹری کالجیٹ کے تمام دوستوں کو کہ جو اس پروگرام میں تعاون کر رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کے اساسوں کو ایک نیک کام اور بامقصد کام میں لگایا ہے، اور آپ کا وقت ایک بامقصد کام کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، اور آخر میں پھر ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام شروع کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔